اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 283 میں احرام کے کپڑے پہننے کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ واجبات احرام پر گفتگو ہو رہی ہے اور اس میں 2 کپڑے ہوتے ہیں، ان کو پہننے کا طریقہ زیر بحث آنے والا ہے۔ شہیدین کی تحقیقات بیان کی جائیں گی، متعلقہ مسائل اور فروعات کا تذکرہ ہوگا، فقہی آراء اور نظریات کا بھی جائزہ لیا جائے گا، متعلقہ روایات اور احادیث بھی بیان ہوگی، عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ شہید نے 2 لباس احرام پہننے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک کپڑے کو نیچے پہننا ہے ازار اور لونگ کے طور پر جو ناف سے گھٹنوں تک پہنچے، اور دوسرے کو اپنے کندھے ڈھانپنے کے لیے استعمال کرے گا، ردا کے طور پر استعمال کرے گا۔ ردا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے 2 کندھے ان کو ڈھانپ لے، اور توشح اس پر عطف کیا گیا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک کندھے کے اوپر سے اس کو قرار دے اور دوسرے کی بغل سے اس کو لے جائے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایک کندھا اس کا کھلا رہے گا، جیسے تلوار لٹکائی جاتی ہے۔ یعتذر بأحدہما ویرتدی بالآخر بأن یغطی بہ منکبیہ او یتوشح بہ بأن یغطی بہ احدہما وتجوز الزیادۃ علیہما لا النقصان۔ تو یہ یعتذر بأحدہما، یہ یعتذر جملہ حالیہ بن رہا ہے، فعل مضارع ہے۔ 2 کپڑے احرام کے باندھنا یا پہننا واجب ہیں، ان کو پہننے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کو نیچے باندھ لے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک کو چھپا لے گا، وَيَرْتَدِي بِالْآخَرِ اور دوسرے کو اوپر قرار دے، یعنی دونوں کندھے ان کو چھپا لے، بِأَن يُغَطِّيَ بِهِ مَنْكَبَيْهِ یعنی اپنے دونوں کندھے اس سے ڈھانپ لے۔ یہ پہلا طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ ہے او یتوشح بہ، یا اس کو توشح کے طور پر پہنے، تو یہ حمائل کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ بِأَن یغطی بہ احدہما، ایک کندھے کو ڈھانپ لے اور دوسرے کندھے کو ڈھانپنے کی بجائے اس کی بغل میں قرار دے، اس بغل سے گزارے اس کو۔ اور یہ جو فرمایا ہے تجوز و زیادت علیہما لا النقصان، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جائز ہے کہ احرام کے لیے 2 سے زیادہ لباس استعمال کیے جائیں۔ مثال کے طور پر سردی گرمی سے بچنے کے لیے کوئی تیسرے کپڑے کا بھی استفادہ کرتا ہے تو وہ جائز ہوتا ہے، اس میں کوئی حرمت یا مشکل نہیں ہے۔ لن نقصان یعنی 2 کپڑوں سے کم کا استعمال وہ جائز نہیں ہے، 2 کپڑوں سے کم کرنا احرام کے لیے وہ جائز نہیں ہے۔ والاقوى ان لبسهما واجب لا شرط فی صحته، اقوی یہ ہے کہ احرام کا لباس پہننے کا جو وجوب ہے یہ وجوب تکلیفی ہے، یعنی احکام تکلیفی میں سے ہے۔ احکام تکلیفی 5 ہیں: واجب، وجوب، حرمت، کراہت، استحباب اور اباحہ، تو یہ ان میں سے ہے، نہ کہ یہ وجوب شرط ہے، یعنی احکام وضعی میں سے نہیں ہے۔ وجوب شرطی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ احرام کے صحیح ہونے میں شرط کے طور پر نہیں ہے، بلکہ یہ خود ایک مستقل واجب ہے۔ فلو اخل به اختیارا، پس اگر جان بوجھ کر اس کو خلل ڈالتا ہے اور لباس احرام نہیں پہنتا تو ترک واجب کی وجہ سے گناہ تو ہوگا، آثم، وصح الاحرام، لیکن احرام صحیح ہوگا۔ لیکن اگر اس کو شرط صحت احرام قرار دیتے، احکام وضعی میں سے قرار دیتے، تو اگر وہ لباس احرام نہیں پہنتا تو اس سے اس کا احرام صحیح نہیں ہوگا اور باطل شمار ہوگا۔ تو جہاں تک احرام کے 2 کپڑے پہننے کے طریقے کا تعلق ہے تو شہیدین کا نظریہ یہاں پر بیان ہو گیا۔
ایک تو نیچے اس کو باندھنا ہے، دوسرا جو ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے، یا تو ارتداء کے طور پر ہوگا یعنی دونوں کندھوں کو ڈھانپے گا۔ زیادہ شیعہ مذہب میں اس چیز کی تاکید کی جاتی ہے، حالانکہ دوسرا طریقہ اس کا موجود ہے جس کو توشح کہتے ہیں، یعنی ایک کندھے کو اوپر سے ڈھانپ لے، دوسرے کی بغل سے گزارے، یعنی دوسرے کو کھلا رکھنا جائز ہے۔ تو یہ شہید اول و ثانی کا نظریہ ہے۔ اب ہم باقی فقہا کے نظریے کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک جماعت جن میں علامہ ہلی بھی ہیں منتہی المطلب میں اور تذکرۃ الفقہا میں، تو وہ فرماتے ہیں ارتداء اس کے ذریعے کرنی ہے، یعنی آپ نے دونوں کندھوں کے اوپر اس کو ڈالنا ہے، جبکہ ابن حمزہ اپنی وسیلہ میں فرماتے ہیں کہ اس سے توشح کرنی ہے، یعنی ایک کندھے کے اوپر سے ڈالنا ہے، دوسرے کی بغل سے اس کو گزارنا ہے۔ لیکن ان کا یہ ہے کہ دائیں کندھے کے بغل سے گزارے اور بائیں کندھے کے اوپر اس کو قرار دیں، اور یہی طریقہ ازہری سے اور اہل لغت کی ایک جماعت سے بھی منقول ہے۔ اور علامہ حلی علیہ رحمہ قواعد الاحکام میں اور شہید ثانی مسالک میں، مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں، اور شیخ طوسی سے بھی منقول ہے کہ اسے اختیار حاصل ہے توشح میں اور ارتداء میں، یعنی دونوں کندھے ڈھانپنے میں، یا ایک کندھے کو ڈھانپے اور دوسرے کی بغل سے اس کو گزارے۔ مگر کشف اللثام میں فاضل ہندی نے اور دوسرے علماء نے بھی کہا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی طریقہ واجب نہیں ہے، اور اگر شک ہو کہ واجب ہے یا نہیں تو اصل برات جاری کرتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس توشح کرنا بھی جائز ہے، یعنی کہ بائیں بغل سے گزارے اور دائیں کندھے کے اوپر اس کو ڈالے، اگرچہ کہ بہتر یہی ہے کہ تردی کرے، ارتداء کرے، یعنی دونوں کندھوں کے اوپر اس کو قرار دے۔ اس کو اولا اور بہتر طریقہ قرار دیا گیا ہے، چونکہ روایات میں بھی ردا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس سے جو بہتر تبادر ہوتا ہے اور سمجھا جاتا ہے وہ تردی یا ارتداء جس کو کہتے ہیں، یعنی دونوں کندھوں کے اوپر قرار دینا۔ صحیح ہے عبداللہ ابن سنان کوفی جلیل القدر سے کا راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی وَالتَّجَرُّدُ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، یعنی سلے ہوئے کپڑے اتار کر ایک لونگ باندھے گا، نیچے چادر باندھے گا، اور دوسری ردا کے طور پر یعنی دونوں کندھوں کے اوپر ڈالے گا۔ وسائل و شیعہ باب دوم ابواب اقسام الحج حدیث 15 میں ہے۔ دو سے زیادہ کپڑے احرام کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام فقہائے شیعہ امامیہ قائل ہیں اس کے، اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح حلبی جلیل القدر سے کا راوی ہیں، کوفی قبیلے سے تھے اور حلب میں ان کے کاروبار تھے، اس وجہ سے حلبی مشہور ہوئے، اور امام صادق علیہ السلام کے شاگرد اور تربیت یافتہ تھے۔ امام سے روایت کی ہے عن المحرم یتردى بالثوبین، یعنی احرام باندھنے والا دو کپڑوں سے وہ احرام باندھے، فرمایا ہاں وثلاث ان شاء یتقی بها الحر والبرد، اور تین سے بھی وہ احرام باندھ سکتا ہے اگر چاہے کہ گرمی سردی سے بچاؤ کرے۔ وسائل و شیعہ باب 30 ابواب الاحرام میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس کا عنوان حدیث اول ہے۔ جہاں تک دو کپڑوں سے کم کا احرام کے لیے جائز نہیں ہونا، تو اس کے بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، چونکہ بہت سی روایات میں دو کپڑوں کو احرام کے طور پر پہننے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان میں صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کا راوی ہیں، صحاباتی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی والبس ثوبیک، وسائل و شیعہ باب ششم ابواب الاحرام حدیث 4 میں ہے، یعنی احرام کے لیے دو کپڑے پہنے۔ صحیح عبداللہ بن سنان کوفی جلیل القدر سے کا راوی ہے، اپنے دور میں وزیر مشیر تھے، امام صادق علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے، امام سے روایت کی وَالتَّجَرُّدُ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، تو ایک کو لنگی قرار دے گا یعنی نیچے باندھے گا، اور دوسرے کو دونوں کندھوں پہ قرار دے گا۔ وسائل الشیعہ باب دوم ابواب اقسام الحج حدیث 15 میں ہے۔ یہ جو بات سعید ثانی نے بیان کی ہے کہ قوی تر نظریہ یہ ہے
کہ احرام کے دو کپڑوں کا پہننا واجب ہے وجوب تکلیفی کے عنوان سے، احکام خمسہ تکلیفیہ میں سے یہ وجوب ہے، واجب مستقل ہے، لیکن احرام کے صحیح ہونے کی شرط نہیں ہے اور احکام وضعیہ میں سے نہیں ہے۔ تو اس کے لیے روایات دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار کوفی جلیل القدر سے کراوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، یوجب الاحرام ثلاثۃ اشیاء، تین چیزیں احرام کو واجب قرار دیتی ہیں، تلبیہ، اشعار اور تقلید۔ فاذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد احرم، جب انسان احرام کی نیت سے تلبیہ کہے اور اگر وہ حاج کران میں ہے تو اشعار یا تقلید کرے قربانی کو، تو احرام واجب اور لازم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ کہ کپڑے پہننا علیحدہ واجب ہے احرام کی وہ مخصوص صورت میں۔ اس روایت کا اطلاق نفی کرتا ہے اس چیز کی کہ دو کپڑے پہننا احرام کے صحیح ہونے میں شرط ہو، اس شرطیت کی نفی کرتے ہیں۔ ہاں، احرام کے دو کپڑے پہننا واجب ہے چونکہ روایات میں ان کا ذکر ہے۔ اس بنا پر اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو جب وہ متوجہ ہو تو اسے قمیض سلی ہوا جو اس کا لباس ہے اس کو اتارنا چاہیے، اور گناہگار بھی ہوگا اگر جان بوجھ کر مخالفت کی ہے، لیکن اس کا احرام صحیح ہو جائے گا۔ جناب محمد حسن نجفی صاحب جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام فرماتے ہیں، لا اجد فیہ خلافا صریحا الا من الاسکاف ولا ریب فی ضعفہ، یعنی اس تحقیق کے بارے میں نے کسی کو صراحت کے ساتھ اختلاف کرتا ہوا نہیں پایا مگر ابن الجنید اسکافی جلیل القدر فقیہ تھے، قدماء میں سے تھے، انہوں نے ظاہراً اس بحث میں مخالفت کی ہے اور دو کپڑے پہننے کو احرام کے صحیح ہونے کی شرط قرار دیا ہے۔ اور جناب علامہ محمد حسن نجفی فرماتے ہیں، لا ریب فی ضعفہ، اس نظریے کے ضعیف ہونے میں اور کمزور ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ والقارن یعقد احرامہ بالتلبیۃ بعد نیت الاحرام او بالاشعار او التقلید المتقدمین وبأیہما بدا استحب الآخر۔ سابقہ بحث جو بیان ہوئی ہے وہ حاج تمتع کے احرام کی نیت کے بارے میں تھی، اب حاج کران کے احرام کی نیت کے بارے میں بحث کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا حاج کران میں اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے احرام کو نیت کے بعد تلبیہ کہہ کر باندھے یا اپنی قربانی کو اشعار کرے یا تقلید کرے، کہ اشعار اور تقلید کا معنی پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اشعار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کی اونٹ ہے تو اس کے کوہان کو دائیں طرف سے زخم لگائے اور اس کے اوپر خون مال دے تاکہ لوگ متوجہ ہوں کہ یہ قربانی کا جانور ہے، یا پھر اس جوتے کو اس کی گردن میں لٹکا دے کہ جس میں اس نے نماز پڑھی ہو، کہ چھوٹے جانوروں کو اس طرح کیا جاتا ہے، اور یہ اصطلاح بھی تقلید کہلاتا ہے۔ اور جس طریقے سے پہلے اس نے احرام کو باندھا، اگر مثال کے طور پر احرام کی نیت کے بعد تلبیہ کہہ لیا تو پھر دوسرا جو ہے وہ مستحب ہو جائے گا۔ احرام کو تلبیہ کے ساتھ باندھ لیا تو قربانی کو اشعار کرنا یا تقلید کرنا مستحب ہو جائے گا، اور اگر قربانی کو اشعار یا تقلید کر کے احرام کو باندھتا ہے تو پھر تلبیہ کہنا مستحب ہوگا۔ والقارن یعقد احرامہ بالتلبیۃ بعد نیت الاحرام، حاج کران کرنے والا اپنے احرام کو باندھے گا تلبیہ کے ذریعے، نیت احرام کرنے کے بعد تلبیہ کہے گا تو اس کا احرام مکمل ہو جائے گا۔ او بالاشعار یا تقلید، یا پھر قربانی کو اشعار کرنے اور تقلید کرنے کے ذریعے اپنے احرام کو باندھے گا، اور اشعار اور تقلید کی تعریف پہلے گزر چکی ہے۔ وَبِأَيِّهِمَا بَدَأَ اسْتُحِبَّ الْآخَرُ، جس طریقے سے بھی اپنے احرام کو باندھے تو دوسرا کام کرنا مستحب ہو جائے گا۔ یہ نظریہ مشہور فقہائے شیعہ کا ہے اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار ابھی بیان ہوئی، صحیح عمر بن یزید جلیل القدر سے کا راوی ہے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، من اشعر
بدنته فقد احرم وان لم يتكلم بقلیل ولا کثیر۔ جو شخص حج قران کرتے ہوئے اپنی قربانی کے جانور کا اشعار کرتا ہے تو اس کا احرام مکمل ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ تھوڑا یا زیادہ کلام نہ کرے، یعنی تلبیہ نہ بھی کہے۔ وسائل الشیعہ باب 12 ابواب اقسام الحج حدیث 21 میں ہے۔ صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے راوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، تقلدها فعلا خلقا قد صلیت فیہ والاشار والتقلید بمنزلۃ التلبیہ، یا پھر اس کو ایسا جوتا باندھ دو کہ جو پہلے نماز اس میں پڑھ چکے ہو، اور اشار اور تقلید کرنا بھی تلبیہ کی مانند ہے، لبیک اللہم لبیک کہنے کی مانند ہے، اور اس سے احرام مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اسی باب میں ہے، جبکہ سید مرتضی احرام کو جائز نہیں قرار دیتے مگر تلبیہ کے ساتھ، اس بنا پر کہ وہ خبر واحد کی حجیت کو قرار نہیں دیتے، اور اس نظریے کے ضعیف ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، چونکہ حجیت خبر واحد کی دلیلیں بہت زیادہ ہیں، اور علم اصول فقہ میں ان پر کافی زیادہ بحث ہو چکی ہے۔